نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن حکیم سورہ بقرہ، اس کی آیات کا ہمارا سلسلہ درس قرآن چل رہا ہے۔ قرآن حکیم پر ایک اور اعتراض، چونکہ پہلے بھی انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عنایت فرما دیا۔ اب انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں مچھروں کی، مکڑیوں کی اور اس طرح کم تر چیزوں کی مثالیں کیوں پیش کی ہیں؟ اتنی بڑی عظیم ذات اللہ کی اور اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جو سوچ ہے وہ گھٹیا ہے۔ مثال اس لیے نہیں دی جاتی کہ مثال دینے والا اپنی شان کے مطابق مثال دے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو تو کوئی بات ہی سمجھ نہیں آنی تھی۔ مثال تو اس کے لیے دی جاتی ہے جو سامنے ہوتا ہے، اور اس کی ذہنیت کو، اس کی سوچ کو، اس کے حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق مثال دی جاتی ہے۔ دنیا میں یہ تمثیلیں اسی طرح سے چلتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ علم والا کوئی اعلیٰ علم کی مثال پیش کرے گا، آگے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مثال سمجھے ہی نہ۔ اس لیے یہاں فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا اس بات سے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، کہ وہ کسی مچھر کی مثال پیش کرے یا اس سے کم تر کسی چیز کی یا اس سے کچھ آگے کسی چیز کی مثال پیش کر دے۔ مثال سے تو مقصود ہے تعلیم، مثال سے مقصود ہے سمجھانا، مثال سے مقصود ہے علم اس کو دینا تاکہ وہ علم کی بنیاد پر آگے بڑھ سکے۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہے، جو نہیں مانتا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتا ہے اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ لیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کرے گا، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے گمراہ کرے گا کہ جب وہ اس مثال کو نہیں سمجھیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس پر عمل کی سوچ پیدا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا گمراہ تو ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ان کے لیے گمراہی آئے گی، اور جو اس پر ایمان لے آئے گا، اس کو قبول کر لے گا، راہ ہدایت کا جو ہے نا وہ متلاشی ہوگا، اسے یہ مثال فائدہ دے گی، یہدی، ہدایت ملے گی اسے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر صرف فاسق لوگ۔ تو جس نے فسق کا راستہ اختیار کیا ہے وہ گمراہ ہوگا۔ اب فاسق کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو پختہ کرنے کے بعد معاہدات اللہ کی طرف سے جو اسے ملے ان کو توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو توڑنا۔ اور اسی طرح دنیا میں انسان کی زندگی کی بنیاد معاہدات پر ہے، تو معاہدات کو قائم کرنا یہ اصل چیز ہے۔ آج جو ہے معاہدات کو توڑنا اصل بنا دیا گیا۔
فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں امن پیدا کریں، عدل پیدا کریں، خوشحالی لے کر آئیں، خاندانوں میں جوڑ پیدا کریں، ایک دوسرے کی قدر پیدا کریں۔ اللہ ان چیزوں کو قائم کرنا چاہتا ہے اور ہم انہیں توڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ آج سوسائٹی میں رشتے ناطے توڑے جاتے ہیں۔ آپ عدالت میں چلے جائیں اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان سے پوچھیں جی آپ کا کیس ہے؟ ہاں کیس ہے۔ کیس کس کے خلاف ہے؟ اپنے بھائی کے خلاف ہے، اپنی بہن کے خلاف ہے، اپنی بیوی کے خلاف ہے، اپنے شوہر کے خلاف ہے، اور اسی طرح اپنے خاندان کے خلاف ہے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہے، اپنی زمین پر ہے۔ تو یہ ہماری ساری بنیاد کیا ہو گئی؟ یہ قطع تعلق کی، جس کو شریعت نے ملانے کا حکم دیا تھا آج ہم توڑ رہے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں بنتی ہیں۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ جو الفاسقین ہے اس کی اور نشانی ہے کہ فساد فی الارض اس کی زندگی کی بنیاد ہوگی۔ سوسائٹی میں فساد پیدا کرنا، بدامنی پیدا کرنا، معاشی ترقی کو روکنا، معاشی خوشحالی کو ختم کرنا، افلاس پیدا کرنا۔ آج آپ اپنے حالات دیکھ لیں، غربت کتنی ہو گئی، انسانیت کتنی مصیبت میں مبتلا ہے، سوسائٹی میں امن ختم ہو گیا، کرائم ہی کرائم ہے، ناانصافیاں ہی ناانصافیاں ہیں۔ بازار میں چلتا ہوا انسان وہ محفوظ نہیں، گھر میں محفوظ نہیں، باہر محفوظ نہیں، کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ فساد فی الارض یہ مستقل ایک جرم ہے جو انسانی سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک هم الخاسرون، خسران ہے، نقصان ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عنایت کی۔ انسان کچھ بھی نہیں تھا، تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی کائنات میں، جس کا نام نہیں تھا، تعارف نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی سے، موت سے تمہیں زندگی کی طرف لے کر آئے، زندگی عطا کی۔ ثم یمیتکم، یہ ختم ہو جائے گی، پھر تم پر موت آئے گی۔ ثم یحییکم، تم قبرستان میں چلے جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس کی طرف واپس بھاگتے ہوئے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات کا فلسفہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست پیدا کر سکے، کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے، ہم نے پھر مٹی میں چلے جانا ہے۔ دنیا میں غرور، فخر اور تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی عظمتوں کو پیش کرنا، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ انسان اس کی حیثیت اتنی ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے، نہ قوت ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہ جو کرے گا اس کو حساب کتاب چکانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن حکیم کے ساتھ نسبت، تعلق، محبت عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جتنے دوست اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں خوشیاں، برکتیں، سعادتیں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔